احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے احکام تجارت، مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العلی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بالخصوص تجارتی لین دین کو، مالی معاملات کو، اس کے حوالے سے فقہی سوالات، شرعی سوالات جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتا ہے۔ وہ سوالات ہوتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ ہم مختلف مواقع پہ پرٹیکولر ٹاپک پر اور پرٹیکولر مارکیٹ کو فوکس کر کے سلسلے کرتے رہے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو میں نے گلاسز لگائے ہوں، چشمہ لگایا ہوں، یہ میرے نہیں ہے، یہ میں نے لگائے یوں لے لیے تھے کہ سلسلے سے مناسبت ہے اور ہو سکتا ہے اس کا فیضان جاری ہو جائے تو پھر مجھے بھی استعمال کرنا پڑے۔ بہرحال ہم مختلف قسم کے گلاسز اور چشمے آپ کہہ لیں استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ضرورتاً استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور منفیت کے تحت استعمال کرتے ہیں، کچھ نظر کے چشمے ہوتے ہیں، کسی کو دور کا کسی کو قریب کی نگاہ کا پرابلم ہوتا ہے تو اس اعتبار سے چشمے یوز کرتے ہیں، کچھ سن گلاسز یوز کرتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ چشمہ لگانے سے ہماری خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال آپ کسی بھی پرپس سے چشمہ لگائیں، یہ چشمے کی خرید و فروخت کرنا پڑتی ہے، یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، یہ بھی ایک مارکیٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے چشمے کے فریم ہو، اس کے گلاسز ہوں، اس کے برڈز ہوں اور اس کی دیگر چیزیں ہوں، یہ ساری خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، اس میں مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک یہی گلاسز ہیں، یہی چشمے ہیں، ان کی خرید و فروخت میں، ان کے لینے دینے میں کیا شرعی مسائل آتے ہیں۔ ہماری ٹیم مارکیٹ گئی، کچھ سوالات بنا کر آئی ہے ہماری ٹیم، انشاءاللہ وہ سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب سے اس کی رہنمائی لیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین میں ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی تعداد ہو جو یوزلی نارملی چشمے یوز نہ کرتی ہو، تو آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ آخر تک سلسلے کے ساتھ وابستہ رہیے۔ ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، اس حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک پیکیج بنایا ہے۔ آج ہم یہ جو سلسلہ کرنے جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں، اور چشمے کے حوالے سے یا گلاسز کے حوالے سے ایک پیکیج ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ آنکھیں اللہ کی جانب سے انسان کو عطا کی جانے والی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ بینائی کی بدولت جہاں انسان دنیا کی رنگینیوں، قدرتی مناظر اور اپنے پیاروں کو دیکھ سکتا ہے، وہیں دوسری جانب روزمرہ معمولات زندگی اور کام کاج کی دیگر ذمہ داریوں میں آنکھوں کی بدولت انسان اپنے فرائض بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ تیز دھوپ، گرمی، دھول مٹی اور دیگر نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سن گلاسز، کیپ استعمال کرنے کے ساتھ صاف پانی اور عرق گلاب کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جسمانی کمزوری، بیماری، بڑھتی عمر یا اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹی وی یا کمپیوٹر اسکرین مستقل دیکھنے کے نتیجے میں نظر کمزور ہونے پر ڈاکٹرز کے مشورے سے سادے یا رنگین گلاسز والے نظر کے چشمے استعمال کرنے والے افراد کی بھی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کل متعدد افراد اپنی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مختلف اقسام کے سن گلاسز اور بازاروں میں آسانی سے دستیاب رنگین کانٹیکٹ لینسز بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ فیشن ٹرینڈز کو فالو کرنے کے چکر میں آنکھوں اور بینائی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے سستے اور غیر معیاری کانٹیکٹ لینسز اور گلاسز ہرگز نہ خریدے جائیں۔ آج ہم اپنے شو احکام تجارت میں مفتی صاحب سے نظر کے چشموں، سن گلاسز اور کانٹیکٹ لینسز کی خرید و فروخت کے کاروبار کے حوالے سے عام عوام اور اس کاروبار سے منسلک افراد کی جانب سے پوچھے جانے والے مختلف سوالات کے جوابات جانیں گے۔ تو آئیے آج کا شو شروع کرتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پیکیج بھی دیکھا، اور یہ چشمہ میرا نہیں ہے، میرے پاس بہت ساری چیز جو مفتی صاحب کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، یعنی مفتی صاحب کا فیضان ہے۔
یہ چشمہ بھی مفتی صاحب کا ہے. مفتی آپ گلاسز یوز کرتے ہیں؟ آئی ہوئی نہیں ہے یہ تو، آپ نہیں، عارضی طور پہ لیا آپ نے. جی جی، یہ تو ابھی عارضی ہے، میں بھی ہاتھوں ہاتھ ہی آپ کو دے رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مجھ سے، آپ بھی ان افراد میں سے ہیں جو گلاسز باقاعدہ یوز کرتے ہیں ضرورتاً، اور ظاہر سی بات ہے آپ خریدتے بھی ہوں گے. جی جی، اتنے سارے گلاسز گفٹ بھی نہیں آ سکتے. قریب میں نے سلسلے کے دوران یوں دے دیا تھا کہ ثبوت رہے اور وقت ضرورت کام آ. صحیح. قریب کی نظر یہ ہے کہ چشمہ اس میں استعمال کر رہا ہوں مستقل. اب چشمے کے بغیر نہیں پڑھا جاتا، کتاب تو خاص طور پر نہیں پڑھی جاتی. موبائل میں کوئی چیز ہو تو بڑا کر کے بندہ پڑھ لیتا ہے. یہ جو چشمہ ہے مرز بھائی میرا، جی یہ بھی پوری ایک سائنس ہے. جی مطلب اسی لیے تو میں نے آپ سے ٹھیک ہے. پوچھا، نہیں تو میں سوالات کی طرف بڑھتا. ایشو یہ ہے کہ مجھے احکام قرآن پروگرام میں جی چشمہ یوز کرنا ہوتا ہے. جی، کارڈز وغیرہ دیکھتے ہیں آپ؟ آیت ہوتی ہے اور کچھ اور کنٹینٹ بھی پڑھنا پڑتا ہے. جی، وہاں ایک کنٹینٹ میرے سامنے ہوتا ہے. احکام تجارت میں تو ہم کنٹینٹ فری ہو کر آتے ہیں، جی کال لیتے ہیں، سوالات لیتے ہیں. اچھا، قریب کا چشمہ لگاؤں، جی، کیمرے کی طرف دیکھوں گا تو وہ 2-3 فٹ سے دور آپ نہیں دیکھ سکتے اس میں. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی پرابلم تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، قریب کا چشمہ لگا کے پھر اتاروں، پھر دیکھوں. تو پھر میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چشمہ آتا ہے، اس میں 2 چشمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہمیں پٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، جب اسکرین پر بیٹھتے ہیں تو پھر اتنا بڑا چشمہ تو آگے نہیں بیٹھیں گے آپ. ٹھیک ہے. تو پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ پروگریسو گلاس آتے ہیں اس کے لیے، یعنی اس میں نشان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چشمہ ہے یہ اصل میں 2 گلاس ہے اس کے اندر، ایک گلاس نہیں ہے. اوپر جو ہے نا وہ 0 ہے نمبر، میں اس سے دور سے دیکھ سکتا ہوں. اور جو قریب کے دیکھنے کے لیے اس کے اندر گلاس ہے جو نظر ہے میری اس کے مطابق. یعنی ہے ان دونوں میں فرق ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. نظر نہیں آ رہا پھر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. یہ یوں اب میں یہ کہ کیمرے کو بھی دیکھ سکتا ہوں اور نیچے نگاہ کر کے جو اپنا کنٹینٹ ہے اس کو بھی دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھ سے بھی تو آپ نے جو چشمہ بنایا ہے اب استعمال کر رہا ہوں اس کا آپ نے ارشاد فرمایا، مزید کچھ؟ مزید یہ کہ چشمہ بلا شبہ انسانی جو ایجادات ہیں اس میں سے ایک انتہائی عمدہ ایجاد ہے. میں کوئٹہ گیا تھا، ہر دفعہ کتابوں کی مارکیٹ میں بھی جانا ہوتا ہے. جی. تو میں نے کنز الایمان خریدا ہے کوئٹہ سے. ٹھیک. مکتبے والے کے پاس موجود تھا. 1.5 فٹ کا ہے تقریباً. ٹھیک ہے. 18 انچ ہوگا اور کوئی 4-5 کلو وزن ہے. 4-5 کلو. ٹھیک ہے. اصل میں کنز الایمان ما خزائن العرفان ہے، بہت بڑا بڑا لکھا ہوا اس میں بوڑھوں کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو بغیر چشمے کے میں بھی پڑھ پا رہا تھا آرام سے. یعنی پہلے بوڑھوں کے لیے کتابیں الگ، ٹھیک ہے، چیزیں الگ. اور پھر خاص طور پہ جو علماء تھے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ نگاہیں آج ہی کمزور ہوتی ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھی. اس کا تعلق عمر سے ہے. ٹھیک. 40 کے بعد ریورس گیئر لگ جاتا ہے. ٹھیک. اور زیادہ تر جو ہے کیسز میں قریب کی نظریں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یوں چشمہ آنے کے بعد کتنی سہولت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. بعض لوگ اس کے اندر بھی ایسے لوگ، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف پرابلمس مختلف لوگوں میں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رات کو بالکل نظر آنا بند ہو جاتا ہے. جی. یعنی چشمہ بھی فیل ہو جاتا ہے. جی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سورج سے کوئی الرجی ہوتی ہے، اس کے لیے مختلف انداز کے چشمے آتے ہیں. کچھ کلر بلائنڈز ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایجاد ہے اور اس ایجاد سے اربوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. بلا شبہ. بلا شبہ یہ ایجاد ہے اور لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، تو خرید و فروخت بھی ہوئی ہے، دیگر بھی معاملات ہوئے ہیں. ہماری ٹیم جو مارکیٹ گئی ہے سوالات لے کر آئی ہے. ویسے تو چشمے کے اگر ہم فقہی مسائل شروع کریں جی تو اس کی بھی اپنی ایک تفصیل ہے کہ چشمہ لگا کے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، وضو کرنا، کئی مسائل بن سکتے ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع تجارت ہے، وہ کانٹیکٹ لینسز بھی آ جائیں گے، لیکن روزے میں لگانا. جی جی. تو ہم بڑھتے ہیں جو ہمارا پرٹیکولر موضوع ہے اس کی طرف، اسی کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات ہیں. جی پہلا سوال دیجیے. میرا نام محمد حاشر ہے اور میں لائٹ ہاؤس ہول سیل مارکیٹ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بعض کسٹمر ایسے آتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ایک ہی فریم کے اندر دونوں گلاسز لگائیں، مطلب دور کا بھی اور قریب کا بھی، دونوں ایک ہی فریم کے اندر سیٹ کر دیں. تو اس کے لیے بعض دکاندار اضافی چارجز لیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کوئی اضافی لاگت نہیں لگتی اور نہ ہی اضافی چارجز لگتے ہیں. اور کبھی کبھار تو ایسا کرتے ہیں جیسے ڈیمیج ہوئے گلاسز بھی اسی فریم کے اندر سیٹ کر دیتے ہیں.
تو ایسا کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے یا نہیں؟ بھائی ان سے تو ملنا پڑے گا جا کے دکاندار سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی لاگت نہیں آتی اضافی. شاید وہ جو سادہ گلاسز ہوتے ہوں گے ان کی بات ہوتی ہوگی. میرا چشمہ تو بہت مہنگا ہے پروگریسو ہونے کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اگر تو اس نے اپنی چیز کی قیمت بتائی ہے کہ بھئی میں آپ کو اتنے کی بیچوں گا تو ٹھیک ہے, وہ دکاندار ہے, اس کا رائٹ ہے اپنی بتائی ہوئی قیمت کے مطابق بیچ سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پہ کوئی لاگت نہیں آتی لیکن ان کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے, ان کا کلر ایسا ہوتا ہے, یا اس کی ڈیمانڈ اس چیز کی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دکاندار مہنگا بیچ رہا ہوتا ہے. تو شریعت بار سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب اس نے غلط کام کیا اور مہنگا کیوں بیچا ہے. مہنگا تو بہرحال وہ بیچ سکتا ہے. اگلا سوال دیجیے جناب. ہمارا کام جو ہے امپورٹ کا ہے, چشموں کے حوالے سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دکاندار آ کے کانٹیکٹ لینسز اور دوسرے لینسز اور چشمے وغیرہ اے کوالٹی کے اور بی کوالٹی کے ہر طرح کی کوالٹی کے لے کے جاتے ہیں. اب وہ اپنی دکان پہ جا کے بی کوالٹی کے مال کو اے کوالٹی کا کر کے بیچتے ہیں, اور پھر جب اس میں کچھ پرابلم آتی ہے یا آنکھوں میں کچھ انفیکشن آتی ہے, گاہک آتا ہے کسی قسم کی شکایت لے کر دکاندار کے پاس آتا ہے تو دکاندار یہ بول کے ان کی شکایت کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ چائنا کا مال ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم کو پیچھے سے کوئی گارنٹی نہیں ملتی تو ہم آگے کوئی گارنٹی نہیں دیتے. تو یہ بول کے اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے کہ اس طریقے سے مال کو بیچنا, بی کوالٹی کے مال کو اے کوالٹی کا کر کے بیچنا, اور پھر دکاندار کو جب ریٹرن لے کر آتے, شکایت لے کر آتے ہیں, پھر اس کو بول دینا کہ چائنا کا مال ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, شرعی رہنمائی فرما دیجیے. میروز بھائی چشمے میں اتنی اندھی مچائی ہوئی لوگوں نے, جی اتنی اندھی مچائی ہوئی اس کی انتہا نہیں ہے. تو بڑا ہلکا سا سوال پوچھا ہے انہوں نے. نگاہ کمزور ہوتی ہے نا تو میں عرض کروں بڑا ہلکا سا سوال پوچھا ہے. جی یعنی ہم بولیں گے کہ بھائی چشمہ بیچنے والے ہو کہ کسائی ہو, اللہ اکبر, بغدہ رکھ کے نا آنکھوں پہ چلا رہے ہیں لوگوں کو, تکلیف پریشانی اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نمبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو نمبر اس کا چڑھا ہوا ہے, کانٹیکٹ لینسز, ٹھیک ہے, اور آپ ایک نمبر کم, آدھا نمبر کم اس کو بھیج دیتے ہو. اللہ اکبر. وہ آئے گا, اصل میں وہ گلاس چینج ہوتے ہیں تو چونکہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, الگ الگ کمپنیاں ہوتی ہیں, ایڈجسٹ ہو جائے گا. باقاعدہ یہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو جناب اینٹی ریفلیکشن ہے. چشمے والے نے اس کے بعد لیزر لائٹ تھی, لیزر لائٹ لی اور گلاس پہ ماری, ٹھیک ہے. جی میں نے صدر سے بنوایا تھا ایک مرتبہ, تو اس نے کہا دیکھیں آر پار ہو رہی ہے, یہ اینٹی ریفلیکشن ہے ہی نہیں, کوڈنگ چڑھی ہوئی ہے اس پر. پھر اس کے پاس جو گلاس تھا اس کی بات کرو, جس سے میں نے یہ لیا ہے, تو اس نے اس پہ ماری تو آر پار نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی طرح طرح کے نام رکھ کے بیچیں گے, لیکن سب سے خطرناک جو معاملہ ہے, ایک بندے کا آپ نے نمبر ہی کم کر دیا یا زیادہ کر دیا, مطلب کتنا بڑا طبی معاملہ ہے. جی کسی اور ملک میں ہو تو کتنا بڑا کیس کر دے کوئی اس پر. جی آندھی مچی ہوئی ہے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے, سارا کھیل ہوتا ہے اینگل کا. ٹھیک ہے. چشمے میں اینگل کو برقرار رکھنا سب سے اہم ہوتا ہے, تو اس اینگل میں کوتاہی برت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ تو ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چشمہ جب چینج کیا فٹ ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, لہرا رہی ہے, مطلب وہ جو ہوتا ہے نا بالکل فوکس ہو جانا اور چیزیں واضح ہو کر نظر آنا, نظر نہ آئے. ٹھیک. پھر تبدیل کروایا, پھر میں نے پوچھا کہ کیوں ہوا بھائی ایسا, کہنے لگے وہ اینگل جو ہے نا, وہ جب اس کی گھڑت ہوتی ہے, جی سیٹ کیا جاتا ہے شیشہ, وہ اینگل جو ہے نا وہ سیٹ نہیں کیا گیا. اب دکاندار کی ذمہ داری ہوتی ہے اس اینگل کو بھی وہ چیک کرے. تو یوں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دہی سے کام لیں گے, سامنے والے کو تکلیف پہنچے, اذیت پہنچے, وہ اندھا ہو جائے, تو اس سے بڑھ کر بے حسی کیا ہوگی. جو سوال انہوں نے پوچھا ہے بلا شبہ وہ دھوکے کی ایک صورت ہے کہ آپ بی کوالٹی کے مال کو اے کوالٹی کا کہہ کر بیچ رہے ہیں, اور آپ کو پتا بھی کسٹمر پریشان ہو رہا ہے, آنکھوں میں انفیکشن ہو رہا ہے, اور پھر بھی جناب آپ پیسے کمائے جا رہے ہیں. بے حسی کی انتہا ہے, اس کی درد, تکلیف, پریشانی, اس کا کوئی احساس ہی نہیں. آپ عذر بھی پیش کر رہے ہیں, عذر بھی پیش کر رہے ہیں, عذر بھی یعنی غلط بیانی سے پیش ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بھی عذر بھی وہ عذر ہے کہ بدتر از گناہ است, جی گناہ سے بڑھ کر عذر ہے, یہ تو مزید ڈھیٹ پن کی انتہا ہے. اگلا سوال شامل سلسلہ کریں گے جناب. دیکھیں آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں. میرا نام محمد کاشف ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ کانٹیکٹ لینس لگانے کی صورت میں کیا وضو یا غسل ہو جاتا ہے؟ اس میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی محسن، لو جی، تو خرید و فروخت سے بڑھ کے مسائل پر آ گئے، چلیں جواب دے دیتے ہیں۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ آنکھوں کا جو بیرونی حصہ ہے نا، وضو میں یہ دھونا فرض ہے، چہرے میں شامل ہے یہ بیرونی حصہ، اور غسل میں بھی یہی حصہ دھونا فرض ہے۔ جو اندرونی حصہ ہے یہ دھونا فرض نہیں ہے۔ تو اب جو اندر لینس لگایا جاتا ہے، چونکہ وہ اندرونی حصے پہ لگایا جاتا ہے، سب پتلی جو ہے ہماری، جی، اس کا دھونا فرض نہیں، اس کا دھونا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ آنکھیں بند کی ہیں کسی نے، اب جو بیرونی حصہ ہے یہ دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اتنی زور سے نہ بھینچے کہ وہ جھڑیاں پڑ جائیں اور وہ حصہ دب جائے اور وہ دھلنے سے رہ جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے پانی ڈالا جاتا ہے، تو یہ آنکھیں بند ہوں گی تو جو بیرونی حصہ ہوگا یہ حصہ دھونا فرض ہوگا، ٹھیک ہے، اندرونی حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ اب جو لینس ہے چونکہ اندرونی حصے میں لگتے ہیں، اس لیے آپ اس مسئلے سے نکل گئے۔ مطلب کہ اگر کسی نے لینس لگائے ہوئے ہیں تو اب اسے غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو، لینس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتارے بغیر بھی غسل اور وضو ہو جائے گا۔ جی ہاں، بالکل ہو جائے گا۔ ٹھیک، مطلب اسی سے ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ جی جی، جیسے تو آپ نے فرمایا کہ تجارت سے متعلق تو نہیں، لیکن ایک بہت دوسری اہم عبادت روزہ، اگر روزے میں لینس لگاتا ہے کوئی تو روزے پہ کوئی ایفیکٹ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، آنکھوں کے ذریعے حلق میں ایک سوراخ ہے، ٹھیک، ایک سوراخ ہے، اور وہ جو سوراخ ہے وہ حلق میں اترتا ہے، ٹھیک ہے، سائنس مانتی ہے۔ ٹھیک ہے، علماء میں دو موقف ہیں، بعض کہتے ہیں اصل میں سوراخ بہت زیادہ باریک ہے، ٹھیک ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ذریعے کوئی چیز جاتی ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہمارا موقف یہی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، اس لیے ہم آنکھوں میں دوا ڈالنے کو منع کرتے ہیں صحیح، کہ یہ مفسد صوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جو اس میں تری ہوتی ہے لینس میں، جی، دوائی وغیرہ میں وہ ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ ہوتا، اب وہ اگر اتنی ہے کہ وہ اترتی ہے، ٹھیک ہے، جی، خشک ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ صحیح، اگر اس کے ساتھ رطوبت اتنی ہے کہ وہ اترتی ہے آنکھوں میں، تو بہرحال ایسا جو لینس ہے، یعنی ایسی جو تری ہے، اس کو آنکھوں میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چلیں جی، لینس کی بھی بات آ گئی ہے، روزہ اور نماز اور وضو کے معاملات بھی آ گئے ہیں، پھر بڑھتے ہیں سوال کی طرف، اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی جناب۔ مفتی صاحب سے ایک رہنمائی چاہتا ہوں کہ چشمے کے حوالے سے، کہ بعض اوقات چشمے کی شاپ پہ جو ہے وہ ڈاکٹر رکھے جاتے ہیں، کوئی تو افورڈ کر سکتا ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ڈاکٹر کو، تو اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے کمپیوٹر آئی ٹیسٹنگ رکھی جاتی ہے آئی چیک کرنے کے لیے، تو آئی چیک کرنے کے لیے ان کی بھی فیس ہوتی ہے، جو بعض اوقات مریض افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں نا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تھا کہ جیسے میں آپٹیشن ہوں، میں آپٹیکل بھی ہوں، آپٹیشن بھی ہوں، اور ٹیکنیشین بھی ہوں آئی کا، تو آئی کا ٹیکنیشین مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنا ٹائم عرصہ گزر گیا ہے، اسی لیے مجھے ٹیکنیشین تجربہ ہے آئی کا چیک کرنے کا، تو میں کیا بغیر ڈاکٹر کے، یعنی کہ کسی پیشنٹ کو، کسٹمر اگر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو چیک کر سکتا ہوں ان کی آئی، یا پھر میں ڈاکٹر کو ریفر کروں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ اور بعض اوقات ایسے پیشنٹ، ایسے کسٹمر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، 300 500 1000 روپے ان کی ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے بعض اوقات، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں یار آپ کر لیں، تو جب وہ اجازت دے دیں، یا پھر اگر وہ اجازت نہ دے سکیں حالات کی وجہ سے، تو یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے مفتی صاحب رہنمائی چاہ رہا تھا۔ دیکھیے، آنکھوں کا معاملہ چونکہ نازک ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ اب جو بھی چشمے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، اب ہر آدمی تو ایسا نہیں ہے اس کو مریض کہا جائے، جیسا کہ دکاندار میروز بھائی جی، جو چشمہ ہے اس کو چیک کر کے بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنے نمبر کا چشمہ ہے، ٹھیک، تو مشین یہ کام کرتی ہے۔ صحیح، اچھا، اب اس کو چشمے بدلوانا ہے، ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتا ہے چشمہ، ٹھیک، نو ڈاؤٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا معاملہ حساس ہوگا، اور ڈاکٹر ہی ان کے متعلق کوئی تجویز دے سکتا ہے، عام آدمی کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب آ گیا باقی معاملہ، تو مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جو
عام جو کیسز ہوتے ہیں اس میں جو مشین رکھی ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی مشین سے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ جی مشین میں منہ دے دیتا ہے، جی جی اس سے پرچی نکل آتی ہے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ مشین اس طرح کی آ چکی ہیں کہ نمبر بتانے کے لیے وہ کافی ہیں. ٹھیک ہے اگر یہ بات درست ہے، جی ٹھیک ہے، کہ نمبر بتانے کے لیے کافی ہیں، ویسے تو ہمیں اس پر کسی ماہرین کی بھی رائے لینی چاہیے تھی جو ہم نہیں لے سکے. تو اگر تو نمبر بتانے کے لیے کافی ہیں اور دکاندار نے مشین وہی مشین رکھ لی ہے، اس سے نمبر نکال دیتا ہے صرف، تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک لیکن یہ ہے کہ آنکھوں پر اپنی ماہرانہ رائے دینا اور بگڑے ہوئے کیسز کو ڈیل کرنا، یا پیچیدہ جو بعض پیچیدہ نمبر ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ نمبر ہوتے ہیں، جی آپ نے دیکھا موٹے موٹے چشمے لگائے ہوتے ہیں لوگوں جی نے، جی تو وہ تو بہت اوپر کے چشمے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات اینگل کا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے اور بھی ایشو ہوتے ہوں گے. تو یوں ہر کیس میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت تو نہیں ہوگی، لیکن جو جنرل نمبر نکالنے کا معاملہ ہے، اگر مشین سے پرفیکٹ نمبر نکل آتا ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت اس میں محسوس نہیں کی جاتی اور ڈاکٹر بھی اس کی اجازت دے دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. چلیں جی اگلا سوال دیجیے. میرا نام محمد جمیل ہے. میرا تعلق گلاسز کے بزنس سے ہے. عموماً آج کل لوگ پلاسٹک وغیرہ کے فیشنیبل فریم پہننا پسند نہیں کرتے. بہت سے لوگ دھات وغیرہ گولڈ وغیرہ کے فریم پہننا آرڈر پہ بنواتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اس کی شرعی حد کیا ہے، رہنمائی فرما دیجیے. جمیل بھی ہیں اور جمال کی دکان کھولی ہوئی ہے، یعنی چشمہ جو ہے نا جمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے سونا جو ہے عورتیں بھی زیورات میں اسے پہن سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہر جگہ سونے کا استعمال جائز ہو جائے گا عورتوں کے لیے، اور مرد کے لیے تو ویسے ہی حرام ہے. تو سونے کے گلاسز اگر کوئی بناتا ہے، ڈنڈی کوئی بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 4-5 گارڈ لے کے گھومتا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بنواتے ہوں گے بنوانے والے. جی تو یہ ایک انتہائی مذموم کام ہے، اور ایسے گلاسز کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے. اس عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ زیورات میں نہیں ہے نا اصل میں. ٹھیک ہے، یعنی سونے کا بھی چاندی کا بھی یہی حکم ہوگا. اچھا مسلم انہوں نے ایک لفظ کہا کہ فیشن ایبل فریم پہننا پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہ کا پرابلم ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ ویسے ہی گلاسز لگاتے ہیں اور اس میں شاید ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، یا کم از کم انہیں وہ گلاسز اپنے اوپر اچھے لگ رہے ہیں. تو ایسے لگانے میں تو حرج نہیں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. دھوپ جو ہے نا، دھوپ، جی جی دھوپ میں اگر آپ کو سائے کا مزہ لینا ہے تو آپ چشمہ لگا لیں، کالا چشمہ، وہ تو سن گلاسز ہو. ٹھیک ہے، جی تو فائدہ ہوا نا. جی بعض اوقات بڑی تیز تپش ہوتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے، میں نے خود کئی دفعہ لگائے ہیں سن گلاسز، جی کیونکہ روڈ کی جو دھوپ ہے نا ریفلیکٹ ہو کر آ رہی ہوتی ہے، جی تو اور زیادہ آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو یوں کوئی سن گلاس لگاتا ہے تو کیا حرج ہے؟ اچھا چلو سن گلاس میں نہیں ہے، خوبصورتی کے لیے لگا لیا، جی تو خوبصورتی کے لیے زینت، جائز زینت اختیار کرنا تو منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہوگی. جو جائز زینت ہے وہ جائز ہے. ٹھیک، اگلا سوال دیجیے. حضرت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ مختلف چیزوں کی مختلف کیٹیگری کی چیزیں بیچتے ہیں، تو ہم یہاں پہ ہول سیلر ہیں، ہم فریمز وغیرہ بھی بیچتے ہیں، کانٹیکٹ لینس بھی بیچتے ہیں. تو کانٹیکٹ لینس میں ڈفرینٹ قسم کی جو ہے کیٹیگریز آتی ہیں. ایک تو آتا ہے ڈیلی ڈسپوزیبل اور ایک آتا ہے منتھلی ڈسپوزیبل. چونکہ یہاں پہ رجحان زیادہ تر جو ہے وہ ڈیلی ڈسپوزیبل لینس کا ہے، تو ڈیلی ڈسپوزیبل لینس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ 24 آورس کے لیے ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے لیے نا. اس کو لگائیں، پہنے، ایک دن پہنے، اس کے بعد ڈسکارڈ کر دیں. اب یہاں پہ چونکہ لوگوں کو جو ہے وہ علم ہے نہیں، نالج نہیں ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو 1 ڈے ڈسپوزیبل لینس ہوتے ہیں نا، اس کو پارٹی ویئر، ڈیلی ویئر کر کے بیچتے ہیں. کیونکہ کسٹمر کو تو یہ چیزیں پتہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، تو دکاندار کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. تو جب یہ کانٹیکٹ لینس دکاندار 1 ڈے لینس جو ڈیلی ڈسپوزیبل ہوتا ہے اس کو ڈیلی ویئر کر کے بیچتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے، صحیح ہے کہ یا غلط ہے؟ جی صاحب، یہ سلسلے کی وجہ سے مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. کہ خیر مجھے بھی آج پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کے بھی لینس آتے ہیں. جی ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی لگائے نہیں ہے، کبھی تعلق نہیں پڑا. تو دیکھیے اگر قاضی اسلام ہوتا ہے نا، جی تو ایسے دکاندار کو کوڑے لگاتا جو مسلمانوں کو اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے. مطلب زہر ہے نا یہ تو اس کے لیے.
کہ جو چیز ون ڈے استعمال کرنی ہے اور آنکھوں کا معاملہ ہے جی اور وہ اس کو بتا ہی نہیں رہا. اس کی میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی، جب یہ سوال کر رہے تھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن شکایتیں ملتی ہیں، وہ یہ کہ سرنج کی. جی سرنج جو ہے جی وہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے اس کا، اور اس کے بعد ڈسکارڈ کرنی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ہاسپٹلز میں یا کلینکس پہ تو اب مشینیں رکھ دی انہوں نے نا، وہ کٹر رکھ دی ہیں تاکہ وہ پن کاٹ دے اس کی اور وہ ڈیمیج کر کے ڈالیں تاکہ وہ دوبارہ یوز نہ ہو سکے. لیکن ہمارے یہاں ہاسپٹل سے کلینک سے یہ واقعات آئے ہیں کہ وہ سرنج لے لی اور جناب وہ پھر پیک کر کے دے دی. ابھی لاڑکانہ میں جو ایک سیریز چلی تھی پوری جی ایڈس کی بیماری کی، جی سینکڑوں افراد سامنے آئے جن کو ایڈس ہو گیا تھا. عقدہ کہاں جا کے کھلا اس کا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس. جی ایک ڈاکٹر تھا جو وہی سرنج استعمال کر رہا تھا. ٹھیک ہے میز بھائی، سرنج کو آپ احتیاطوں کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ جی جب گٹر کا پانی صاف پانی میں شامل ہو جائے تو کیا سرنج اور کیا ڈاکٹر کیا کوئی اور، جی ٹھیک کانٹیکٹ ہے نا. اور وہ پانی شامل ہو رہا ہے جناب شہر کے کتنے علاقوں میں صاف پانی میں شامل ہو رہا ہے، لوگ اس سے وضو کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہا ہے. تو یوں اذیت، مسلمانوں کی اذیت، جی اس کا خیال رکھنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. جو جہاں بیٹھا ہے اپنے مفادات کو دیکھ کر کام کر رہا ہے، اپنے مفادات اس کو عزیز ہیں، پیسہ اس کو عزیز ہے، سہولت اس کو عزیز ہے، اور مسلمانوں کی تکلیف، اذیت، پریشانی، ان سب کو بھولے ہوئے ہے. بتائیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک مسلمان کی جو ہے نا خیر خواہی کرنا، اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ اس کے فضائل ہیں، تو اس کو نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے. جی اس کے کتنے حقوق کی تلفی ہوتی ہے یہاں پر. تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. اور یہ جو ظلم کا بازار ہے جو نظر نہیں آ رہا ہمیں، جس کے ذریعے لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اس کا سد باب ہونا چاہیے. اور اس کا سد باب ہم خوف خدا سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، نظام کیسا ہی ہے، پوچھنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، اس گاہک کو کوئی پتہ نہیں چلنا، لیکن اللہ کے بارگاہ میں تو جواب دینا ہے نا. جی مقصد یہ انکم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ بیچ دیا، خرید لیا. میں چاہوں گا یہاں پہ آپ تھوڑی سی اخلاقی ہماری تربیت بھی فرمائیں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ چیز کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ بڑا گہرا ہوتا ہے. یعنی گہرے سے مراد ہے وہ دور رس ہوتا ہے، بہت زیادہ جا رہا ہوتا ہے. جیسے کانٹیکٹ لینسز لیجیے آپ، سرنج لیجیے، اس قسم کی چیزیں اگر ہم لیں. اب جو ایک اس طریقے کے کانٹیکٹ لینسز لے رہا ہے، ایٹ دی اینڈ ہو سکتا ہے کہ جی اس کی نگاہی ختم ہو جائے، وہ بیچارہ بینا سے نابینا ہو جائے، اس کے دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے. اسی طرح سرنج کا بھی آپ نے ایک وقوع بتایا کہ اتنی بڑی بیماری، اور پھر وہ اس سے بعض اوقات جو ہے نا خود وہ اس جس بندے کو ہو جاتی ہے نا وہ تکلیف سے زیادہ اذیت میں آ جاتا ہے. ایک تو بیماری کی تکلیف ہوتی ہے، دوسرا وہ بیماری ہوئی کیوں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ ایک الگ سے گھلنے کا سبب بن جاتا ہے. دیکھیے ابھی امریکہ میں ایک مہم چلی تھی، اور وہ بچے جن کو بچپن میں وہ لوشن لگایا گیا، بڑا مشہور لوشن ہے، لوشن لگایا گیا اور بعد میں پتا چلا ان کو تو کینسر ہو گیا. اللہ، ٹھیک ہے، بڑی مشہور کمپنی تھی. پاکستان میں کسی نے اس پر پابندی لگانے کی کوشش نہیں کی آج تک، اور وہ خبریں موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہاں مقدمہ قائم ہوا، کیس قائم ہوا، جا کے وہ پوری کمپنی کو بینڈ کرنا پڑا، یا وہ کم از کم اس نے اپنی وہ پروڈکٹ ہٹا دی جو بچوں کے لیے تھی. تو پاکستان میں تو آج تک چل رہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو آبادی بڑھی ہے، بے انتہا بڑھی ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز ہوتی ہے آبادی اگر بڑھی ہے تو ایسا نہیں کہ وسائل کم ہو گئے. جی، مطلب رونا رویا جاتا تھا کہ جی دنیا کی آبادی بڑھے گی تو اناج کم ہو جائے گا، فلاں چیز کم ہو جائے گا. جی حالانکہ تاریخ یہ بتا رہی ہے، اعداد و شماری بتاتے ہیں اناج بڑھا ہے. جی، اصل جو فیلئر ہے وہ پلاننگ کا فیلئر ہے. اب کراچی اتنا بڑا شہر ہے، جی، اتنا بڑا شہر ہے تو یہاں کا نکاسی آپ وہی چل رہا ہے جو 40 سال پہلے تھا. ٹھیک ہے، اس کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے، ٹریفک کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے، روڈ کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے لوگوں کی تکالیف، نئے ایشوز، نئی پرابلمز، کس طرح اس کا روک تھام ہوگا، یہ نو ڈاؤٹ انتظامی ایشوز ہیں. اور جس کے کندھوں پر یہ ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے بارگاہ میں جواب دے وہ بندہ، اسے جا کر جواب دینا ہے. ٹھیک، مجھ سے بھی یہ ایک اور سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں چشمہ یا کانٹیکٹ لینسز مرد ہوں یا خواتین ہوں یہ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے دو پہلو ہیں اس سوال کے. ایک تو یہ کہ کسی کو ضرورت ہے،
ٹھیک ہے. کسی کو ضرورت ہے اور وہ نظر کا چشمہ ہے یا نظر کے لیے اس نے لینس لگائے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا پہلو جس پر کبھی میں نے غور نہیں کیا آج تک، پہلی دفعہ یہ صورت سامنے آئی کہ سن گلاس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی حد تک، ضرورت کے لیے لوگ لگاتے ہیں. اور ایک ہے خوبصورتی، محض خوبصورتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احرام کی جو روح ہے جی اس کے خلاف ہے. ٹھیک. کہ احرام جو ہے ترک زینت کا نام ہے. صحیح. اس میں کوئی فقہی حکم نہیں لگا رہا کیونکہ میری اس پر تحقیق نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جو ایک پہلا تجزیہ سامنے آتا ہے ذہن میں، جو پہلی ایک رائے ادھوری سے سامنے آتی ہے، اس کے تناظر میں یہ بات تو ایک واضح ہے کہ جو احرام کی روح ہے ترک زینت، اسی وجہ سے خوشبو نہیں لگائے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا، مخصوص چپل کے علاوہ چپل نہیں پہننی مرد نے. تو زینت کا ترک کرنا احرام کی پابندیوں کا ایک حصہ ہے. تو یوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زینت کا حکم الگ ہونا چاہیے. صحیح. اگلا سوال دیجیے. سوال یہ ہے کہ نظر کے چشمے بنانے سے اور فروخت کرنے سے منسلک کاروبار کے لوگ نظر چیک کیے بغیر کچھ لوگوں کو چشمے بنا کر دے دیتے ہیں، آیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اب وہ جناب ڈاکٹر صاحب سے چیک کروا کر آیا ہے تو دوبارہ دکاندار کیوں چیک کرے گا؟ خیر یہ تو ان کے مقصود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور کیسے بناتے ہوں گے؟ دکاندار نے گاہک آیا، اس نے کہا جی چشمہ بنا دو، جی تو کیسے بنائے گا؟ ٹھیک ہے. یا تو ممکن ہے اس نے یہ کہا ہو کہ بھئی آ کے میری مجھے 1.5 نمبر لگتا ہے لگا دو. اچھا وقفے سے کا تجربہ ہوا تھا. اچھا وقفہ آنے سے فرق پڑتا ہے. جی. جب کوئی چشمہ نہیں لگا رہا تھا تو یا بعض اوقات کچھ غذاؤں سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک. نگاہ بعض اوقات بہتر ہوتی ہے، بعض اوقات گرتی ہے. تو اب کسی کا پرانا نمبر تھا تو آ کر کہتا وہ نمبر بنا دو، تو دکاندار بنا دے تو گناہگار تو نہیں ہے وہ. دکاندار کی تو ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آنکھیں چیک کروں. ابھی پہلا سوال ہمارا یہ تو چل رہا تھا کہ بھئی ڈاکٹر کے کام ہے کہ دکاندار کے کام ہے. لیکن اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں نمبر کا چشمہ بنا دو تو اس میں نمبر کے ساتھ اینگل بھی ایڈ ہوتا ہے چونکہ، اور اگر وہ اینگل بھی بتا دیتا ہے تو دکاندار تو اس پر تو کوئی الزام نہیں آئے گا. مصطفیٰ ایک مجھے یاد آیا، ایک دفعہ ایسا ہوتا کہ میں گیا تو کہا کہ بھائی چیک کر لیں، تو انہوں نے 8-10 نا چشمے رکھ دیے، گلاسز رکھ دیے، بنے ہوئے تھے ریڈی. ٹھیک. تو کہنے پہن کے چیک کر لیں، جس میں بہتر لگ رہا وہ لے جا. تو نہیں لیا تھا، لیکن بات یہ اگر اس طریقے سے لینا دینا ہو رہا ہے تو اس کی اجازت ہوگی. دیکھیے طبی معاملات میں جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا فائدہ مند ہے، اس کی ایک فہرست ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی بات کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ اس میں نقصان کا پہلو ہے، جی ٹھیک ہے، نقصان سے بچنا ضروری ہے. قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. تو جن چیزوں کے متعلق یہ پتا چل چکا ہے ہمیں کہ ان میں نقصان ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے، تو یعنی ایک ہے تکے سے لگانا، جی تکلیف پہنچانے کا پہلو موجود ہے، ظن غالب بھی موجود ہے. جی. تو یوں ڈاکٹر کو دکھا کے پھر چشمہ لیا جائے، اس طرح نقصان میں نہ پڑا جائے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ اسی طریقے سے اس سے ریلیٹ میں کر لوں کیونکہ بات تو ہماری سن گلاسز پہ چل رہی ہے. میرا ایک مسجد میں جانا ہوا تو وہاں مجھے ایک انوکھا سا تجربہ ہوا، تھوڑا سا تعجب بھی ہوا کہ وہاں قرآن پاک کی جو رحل رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ایک باکس بنا ہوا تھا پتلا سا، اور اس میں مختلف نمبرنگ کے چشمے رکھے ہوئے تھے. اور مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید مختلف نظروں کے لوگ جو ہے یعنی کم اپ ڈاؤن کے لوگ وہ آتے ہوں گے، تو ان کی سہولت کے لیے تلاوت قرآن کے وقت جو چشمہ چاہیے اب وہ بھول آئے تو وہ لگا دیا ہے کسی نے. آیا یہ رکھنا درست ہے اور اس کو استعمال کرنا؟ اب میرا بھی اتفاق ہوا ایک مسجد میں، تو میں نے بھی دیکھا تو مجھے تو خوشی ہوئی جی کہ کیونکہ چشمہ ہر وقت کو ساتھ نہیں رکھتا، خاص طور پر جس کی قریب کی نگاہ ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، تو یعنی دور والا تو اٹینڈ لگا کے رکھے گا چشمہ، جی قریب والا تو اس کے میز پر ہوگا، ٹیبل پر ہوگا، کہیں کہیں ہوگا. تو یوں مسجد میں آیا بیٹھا، اس کو موقع مل گیا، اچھا تھوڑی دیر کے لیے تو چل جاتا ہے، ایسا اینگل کا ایشو بھی نہیں ہوتا، عارضی طور پر چل جاتا ہے. تو سہولت دے دی، اب استعمال کرنے والے پر ہے وہ کیا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر سیٹ ہے تو وہ استعمال کر لے، نہیں ہو تو نہ کرے. ٹھیک. مصطفیٰ ان چشموں کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں، یا تو کسی نے وقف کیے ہوں گے مسجد کے لیے
ٹھیک ہے. اور وقف کرنے میں امام محمد علیہ رحمہ کا جو موقف ہے وہی مفتہ بھی ہے کہ جن چیزوں کے وقف کا چلن ہو، جی تعامل ہو، ان چیزوں کا وقف درست ہوتا ہے، ورنہ وقف درست نہیں ہوتا. تو چشموں کے وقف کرنے کا چلن تو نہیں ہے، جی تعامل تو نہیں ہے. جی اشیاء منقولات میں یہی فیکٹر ہے کہ جس چیز پر تعامل ہو وقف کرنے کا، اس کا وقف درست ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چشموں کا جو وقف ہے اس کا تعامل تو نہیں ہے، وقف تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن کم از کم مباح تو ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اگر اس کی ملکیت پہ بھی موجود ہے جس نے رکھے تھے، جی وقف نہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ بھئی اس کی ملکیت پہ موجود ہے صحیح. تو اس کی طرف سے مباح تو ہیں، صحیح. مباح الاستعمال ہے یہ. ٹھیک. جی. مدنی چینل کے ناظرین، یہ پروگرام آپ نے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ نگاہیں کمزور ہونے کے باوجود کھل گئی ہوں، تو مدنی چینل دیکھتے رہیے. مختلف پروگرام میں مختلف عنوانات ہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو ہر پروگرام سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو، عمل کرنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو بھی آباد رکھے، دعوت اسلامی کو بھی سلامت رکھے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت،